لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، عورتیں کہیں قائم رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی نماز روزے ہر وقت، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، نامحرم، عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے، غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس وعدے پر، اس توبہ پر قائم رکھے، آمین۔ یہ جو توبہ آپ نے اور ہم نے یہ کلمات پڑھے، یہ توبہ کی، یہ ضرور یہ کلمات میں نے پڑھائے، آپ نے پڑھے، لیکن حقیقتاً یہ وعدہ آپ نے، یہ عہد حضور تاج الشریعہ کے توسط سے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت مہررہ شریف کالپی شریف کے تمام بزرگوں سے سلسلہ بہ سلسلہ یہ وعدہ آپ نے حضور غوث اعظم سے کیا، اور یہ وعدہ آپ نے اللہ و رسول سے کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو وعدہ یاد ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ فریب سے بچیں گے، چغلی اور غیبت سے بچیں گے، بیک بائٹنگ، غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، قرآن عظیم میں بھی اس کی مذمت آئی، اور اس وقت کئی بار ایسا ہو جاتا کہ آپ کے بھائی کی، اگر کوئی آپ کسی کی ایسی بات جو اس کے اندر ہے وہ اگر آپ پیچھے کہتے ہیں وہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے۔ تو اس دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے کچھ وفد بھیجے، تو اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ میں رکھا۔ آپ کو نیند آ گئی، پھر جن کے ساتھ میں تھے انہوں نے کچھ ایسی بات کہی، پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کچھ سالن وغیرہ، گوشت وغیرہ ہوتا تو دے دیتے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان سے کہو
کہ ابھی ابھی تو انہوں نے گوشت کھایا ہے، ابھی تو گوشت کھایا ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ابھی۔ سرکار نے فرمایا کہ ابھی ابھی کو تم نے جو کہا وہی وہ مردار اپنے بھائی کا گوشت تم نے کھایا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کے منکر ہیں، جو غیب کا انکار کرتے ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حال پر واقف ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیٹھ کے پیچھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ تو یہ غیبت، اس سے پرہیز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، اور مسلک اعلی حضرت پر، مسلک اہل سنت پر قائم رہیں۔ اور یہ وعدہ کیا کہ ہم بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے، ان سے پرہیز کریں گے، اور صراط مستقیم پر چلیں گے۔ تو یہ وعدہ آپ نے غوث اعظم سے کیا، اللہ اور رسول سے کیا۔ اس وعدے پر قائم رہے، اس وعدے پر قائم رہیں گے تو پھر یہاں بھی نجات ہے اور وہاں بھی نجات ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس پر قائم رہیں گے تو یہاں بھی فلاح ہے، بے شک، اور وہاں بھی فلاح ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نے خوب پیغام دیا، آپ کو بھی جگایا، ہم کو بھی جگایا، اور بتایا کہ سونا جنگل رات اندھیری، سبحان اللہ، چھائی بدلی کالی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سونے والو، واہ، ایمان کی دولت والو، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، مالدارو، سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے فرقے، یہ سارے کے سارے دنیا کی دولت چاہے کتنی ہی ان کے پاس ہو، لیکن یہ غریب ہیں، سبحان اللہ، مفلس ہیں۔ دولت والے کون ہیں؟ وہ ایمان والے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، جاگتے رہیو، سبحان اللہ، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، سبحان اللہ، سرکار نے پہلے بھی بتایا اور لکیر کھینچی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اور فرمایا اس کے دائیں بائیں کھینچ کے کہ اور راستے ہیں، یہ ہے سیدھا راستہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو دوسرے راستے ہیں سبحان اللہ، الگ الگ شیطان بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئیں گے، بہلائیں گے دین کے نام پہ، سبحان اللہ، اور نام پہ آئیں گے اور کہیں گے آؤ آؤ، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے سبحان اللہ، مار ہی رکھے گا، سبحان اللہ، آئے مسافر دم میں نہ آنا، تیری گٹھری تاکی ہے، زہر دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، سبحان اللہ، اس مردار پہ کیا للچائے، کیا للچایا، دنیا اس پہ للچایا، اس مردار پہ للچایا، ارے تاج الشریعہ سبحان اللہ، زندگی یہ نہیں ہے، سبحان اللہ، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ
نہ سمجھ عقل والے نہیں ہیں. بہت خوب سبحان اللہ. سمجھدار کون ہیں؟ سمجھدار وہ ہیں جو اپنا دین بچانے کے لیے سبحان اللہ اس راستے پر چلتے ہیں کہ لحد میں عشق رکھے چراغ لے کے چلے. چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو اس پہ نہ جاؤ بلکہ یہ ساری دنیا یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی؟ سبحان اللہ. کس کے لیے مسخر کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقہ و طفیل میں یہ حضرت انسان یہ سب کچھ یہ تیرا ہے اور اسی کے پیچھے تو بھاگتا ہے دوڑتا ہے. ارے جس کے لیے تجھے پیدا کیا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں ہم لوگوں کی قبول کر لے کہ جس کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ہم کو اس کام میں لگائے. بے شک آمین آمین. جو اس کے ذمہ کرم میں ہے وہ اس کا کام ہے وہ دے گا. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین پر سختی سے قائم رکھے. آمین آمین. اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے. آمین. تاج الشریعہ نے فرمایا مسلک اعلی حضرت بے قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. سبحان اللہ. شریعہ تاج الشریعہ تاج. اعلی حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ علماء کرام کی جماعت یہ وہی کام کر رہی ہے. یہ لگے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کو جگاتے ہیں بتاتے ہیں پیغام بزرگوں کا کہتے ہیں کہ ان سے بچو اور ان سے دور رہو. یہ کس لیے کہ جو تاج پہنایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس سبحان اللہ. بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تاج خیر الامم کا پہنایا گیا اور جس کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تمنا کری کہ خیر الامم اس امت میں بھی شامل ہو جاؤں. یہ تاج پہنایا اس لیے کہ اچھا کام کرو اور اچھائی کام کرتے رہو اور اچھے کاموں کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو منع کرو خود بھی رکو اور دوسروں کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کرو. روک دو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو. تو یہی یہ جماعت علماء کرام کی علماء ربانین کی یہ کام کرتی ہے اور بتاتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے صلح کلی واہ واہ. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں. صلح کلی جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک بھائی وہ بھی ٹھیک وہ اپنے دین پہ قائم رہے تم اپنے دین پہ قائم رہو. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بولی جو ہے یہ صلح کلیت بولی اللہ تبارک و تعالی سب کو محفوظ رکھے. یہ بہت خراب چیز ہے اور حدیث میں آیا مثل المنافق الساتر آئرت بین الغنمین.
عیروا الی ہذہ مرۃ الی ہذہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منافق کی مثال جو سامنے ظاہر کچھ اور اندر کچھ اور، کفر بھی راضی ہو اسلام بھی راضی ہو، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، صلح کلی بھی اس میں شامل. یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایسی مثال دی کہ وہ ایسا ہے. اس کی بہت ایسی مثال کہ وہ بکری جو کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ایسی اس کی مثال. یہ بہت بری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور مسلک حق مسلک اہل سنت پر قائم رکھے. اس پر قائم رہو گے تو پھر یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے. تاج الشریعہ پھر آخر میں یہ پیغام دے کے گئے کہ تم دین سلامت لے کے جاؤ گے، اور اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا اور بتایا کہ جنت کس کی جاگیر ہے. جنت اپنا آدم کی جاگیر ہے، ان بیٹوں کی جاگیر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ سلامت لے کے اس دنیا سے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا بنے گی محبان چار یار کی خبر. واہ 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 سبحان اللہ. جو ان چاروں سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس میں فرق کرتے ہیں اور کچھ ایسا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. اعلیٰ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. اور تاج الشریعہ یہ پیغام آخر میں دیکھے گئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد واہ ہے، خلد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ دین سلامت لے کے جاؤ گے تو اکیلا نہیں جاؤں گا، سب کو ساتھ لے کے. سبحان اللہ سبحان خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، وارث علوم تاج الشریعہ. ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے. اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہمارے آپ کی جو بھی جائز مرادیں ہیں ان جائز مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفایاب فرمائے، اور ہماری آپ کی سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. اور جو بیمار ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور جناب میاں جان صاحب کی بیعتدار صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اس محفل کا اجلاس جنہوں نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ